بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. یہ ہے آپ کی نئی بک. اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ لینا آپ کے لیے کافی ہوگا. آلرائٹ, یونٹ نمبر 1 میں کیا تھا؟ ٹرسٹ وردینس اینڈ ٹالرنس, تحمل مزاجی اور بھروسے کے قابل ہونا. اس میں جو پہلی کہانی ہے اسٹوری وہ ہے آ ڈیووٹیڈ فرینڈ, جس کو لکھا ہے آسکر وائلڈ نے. اس کی پکچر یہاں میں نے آپ کے ساتھ بک کے ٹائٹل کے ساتھ ہی شیئر کی ہے. یہ ہے آسکر وائلڈ. یہ کہانی چونکہ لمبی ہے, آلموسٹ 12 پیجز پہ ہے, تو اس کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے پارٹس میں تاکہ ہم پورا ٹیکسٹ پڑھ سکیں. پہلی ویڈیو میں نے آپ کو پیج نمبر 2 سے 5 تک پڑھایا. دوسری ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے پیج نمبر 6 to 9, اور انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں 10 to 13 تک ہم کور کریں گے. اس کے بعد ایک لاسٹ ویڈیو اور پارٹ 4 میں یہ جو ساری چیزیں یہاں پر میں نے آپ کو بتائی ہیں, لکھی ہیں, اس کو ایکسپلین ابھی نہیں کریں گے. اس 4th ویڈیو میں جس کو میں نے اٹس آل اباؤٹ اٹ کا ٹائٹل دیا ہے, اس میں ہم اس کو کور کریں گے. اس سے پہلے ایک اور امپورٹنٹ چیز, اس کہانی کا آ ڈیووٹیڈ فرینڈ یعنی ایک مخلص دوست کی کہانی کا بہت اچھا اینیمیٹڈ ورژن واچ ٹو لیڈ کے اوپر اویلیبل ہے, جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ. اس کو ضرور دیکھیے گا. یہ چونکہ لمبی کہانی ہے, 3 ویڈیوز کے بعد آپ پورا لیسن پڑھ پائیں گے, جبکہ اینیمیشن میں آپ صرف آدھے گھنٹے میں پوری کہانی نہ صرف جان جائیں گے بلکہ وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اور کمپلیٹ کمپریہنشن ہے. اس کو ضرور دیکھیے گا. پارٹ 2 پیج نمبر 6 سے ہم شروع کریں گے. جن بچوں نے پہلا ویڈیو نہیں دیکھا وہ اس کو ضرور دیکھ لیجئے. یہ وہ ویل بیرو ہے جس کا لالچ دیا کرتا تھا ملر ہینس کو, اور یہ ملر کا کیریکٹر ہے. اس کے ساتھ یہ ہینس ہے, اور یہ ملر کی وائف ہے, اور یہ اس کے بچے کا امیج ہے جو اے آئی سے جنریٹڈ ہے. پیج نمبر 5 کا اینڈ یہاں دے آر سرٹنلی ویری لولی. پھولوں کی بات کر رہا ہے وہ کہ ہاں واقعی میرے باغ کے پھول بہت خوبصورت ہیں, کیونکہ اوپر پیراگراف میں ملر نے اس کو کہا تھا کہ تمہارے پھول بہت خوبصورت ہیں, تو وہ وہی اسی بات کو کنٹینیو کر رہا ہے کہ ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں. سیڈ ہینڈز اینڈ اٹ از اے موسٹ لکی تھنگ فار می دیٹ آئی ہیو سو مینی, اور میرے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ بہت سارے پھول میرے باغ میں ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو برنگ دیم ان ٹو دا مارکیٹ, میں ان کو مارکیٹ میں لے جا رہا ہوں. اینڈ سیل them to the burgomaster's daughter and buy back my wheelbarrow with the money. اور میں ان پھولوں کو مارکیٹ لے جا کر برگو ماسٹر کی بیٹی کو بیچوں گا اور اس سے میں اپنی ویل بیرو واپس لوں گا. برگو ماسٹر کا مطلب ہوتا ہے میئر یا پھر چیف میجسٹریٹ. یہ جرمن لینگویج کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے برگر مینس سٹیزن اینڈ ماسٹر مینس ماسٹر مالک, یعنی سٹیزنز دا ماسٹر آف سٹیزنز. اوکے, یہاں پر آ جائیے. بائی بیک یور ویل بیرو, ویل بیرو واپس لینی ہے اپنی. یو آر مین ٹو سے یو ہیو سولڈ اٹ. دیکھو یہ نہ کہنا کہ تم نے اس کو بیچ دیا ہے. واٹ اے ویری اسٹوپڈ تھنگ ٹو ڈو, کتنی حماقت کی ہے تم نے. ویل دا فیکٹ از سیڈ ہینڈز دیٹ آئی واز obliged ٹو, میں مجبور تھا. یو سی دا ونٹر واز اے ویری بیڈ ٹائم فار می, تمہیں پتہ ہے کہ سردی کا موسم میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اینڈ آئی ریئلی ہیڈ نو منی ایٹ آل ٹو بائی بریڈ ود, اور میرے پاس کھانا خریدنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. سو آئی فرسٹ سولڈ دا سلور بٹنس آف مائی سنڈے کوٹ, اور سب سے پہلے میں نے اپنے سنڈے کوٹ کے جو میں چرچ پہن کر جاتا تھا ہر اتوار کو, اس کے بٹن بیچے. اینڈ دین آئی سولڈ مائی سلور چین, پھر وہ چین جو میں گلے میں پہنتا تھا وہ بھی بیچ دی. اینڈ دین آئی سولڈ مائی بگ پائپ, پھر میں نے اپنا بڑا پائپ بیچا. اینڈ ایٹ لاسٹ آئی سولڈ مائی ویل بیرو, اور آخر میں نے اپنی ویل بیرو بھی بیچ دی. But I am going to buy them all back again now. لیکن اب میں خوش ہوں کیونکہ یہ سب چیزیں میں واپس لے لوں گا. Hans said the miller, I will give you my wheelbarrow. میں تمہیں اپنی ویل بیرو دے دوں گا. It is not in very good repair. یہ بہت اچھی حالت میں نہیں ہے. Indeed, one side is gone. ایک طرف سے تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے. And there is something wrong with the wheel spokes. اور اس کی ایک سائڈ جو پکڑنے والی ڈنڈی ہوتی ہے وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. But in spite of this, I will give it to you. اس کے باوجود بھی میں تمہیں دے دوں گا. I know it is very generous of me. اور مجھے پتہ ہے یہ بڑے دل کی بات ہے, فراغ دلی کی بات ہے, ہر کوئی نہیں دیتا. And a great many people would think
me extremely foolish for parting with it. اور زیادہ تر لوگ یہ مجھے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے، ورنہ ویل بیرو کون دیتا ہے اپنی، لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہیں دے رہا ہوں. پر آئی ایم ناٹ لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ، کیونکہ میں باقی دنیا کی طرح نہیں ہوں. آئی تھنک دیٹ دا جنروسٹی از دا ایسنس آف اے فرینڈشپ. جنروسٹی جو ہے یعنی فراغ دلی جو ہے وہ دوستی کا نچوڑ ہے. اینڈ بسائڈس، اور اس کے علاوہ آئی ہیو گاٹ اے نیو ویل بیرو فار مائی سیلف. میرے پاس ایک اور نئی ویل بیرو بھی ہے. یس یو مے سچ یور مائنڈ ایٹ ایز. لہٰذا تم بالکل اس بات سے بے فکر ہو جاؤ. آئی ول گیو یو مائی ویل بیرو. میں تمہیں اپنی ویل بیرو دوں گا. اب امپورٹنٹ چیز، جیسے میں نے آپ کو اوپر مارک کر دیا پیراگراف کے، اے فیک پرومس آف بروکن ویل بیرو. یہ ایک دھوکہ تھا جو وہ ویل بیرو دینے کا وعدہ کرتا ہے اپنی، اور وہ بھی ٹوٹی ہوئی. اس کی خستہ حالت کو میں نے آپ کو اس امیج کے ذریعے دکھانے کی کوشش کی ہے اس طرح سے. یہ اسپائک ہے جو اس کا جو ٹوٹا ہوا تھا، جہاں سے اس کا پکڑتے ہیں. اس کے علاوہ زنگ آلود تھی، بہت پرانی تھی، اس لیے تو اس نے نہیں خریدی تھی. well really that is generous of you. واقعی یہ تو بڑے دل کی بات ہے. said the little hand and his funny round face glowed all over with pleasure. اور اس کا جو گول چہرہ تھا وہ خوشی سے چمک رہا تھا. I can easily put it in repair as I have a plank of wood in the house. میں اس کو آسانی سے مرمت کر لوں گا کیونکہ میرے پاس plank of wood یعنی لکڑی ہے. اس کا امیج بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں. plank of wood کس کو کہتے ہیں یہ. اور اب جیسے ہی اس نے اس کا ذکر کیا فوراً ملر کو یاد آ گیا. A plank of wood, said the miller. اچھا why that is just what I want for the roof of my barn. ارے یہ تو وہی چیز ہے جو مجھے اپنے بان کی چھت کو مرمت کرنے کے لیے چاہیے تھی. there is a very large hole in it. اس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے. and the corn will all get damp. اور جو اس کے اندر غلہ ہے، جو آٹا ہے یا گندم ہے، وہ ساری گیلی ہو جاتی ہے جب بارش ہوتی. تو if I don't stop it up، اگر میں نے اسے مرمت نہ کیا تو وہ گیلا ہو جائے گا. How lucky you mentioned it. کتنی اچھی بات ہے، خوش قسمتی کی کہ تم نے اس کا ذکر کر دیا. It is quite remarkable how one good action always breeds another. یہ دیکھو کتنی خاص بات ہے، عجیب سی، کہ ایک اچھا کام دوسرے اچھے کام کو جنم دیتا ہے. I have given you my wheelbarrow. جیسے کہ میں تمہیں اپنی ویل بیرو دے رہا ہوں. And now you are going to give me your plank. اور تم مجھے اس کے بدلے میں یہ لکڑی کا plank دے رہے ہو. Of course the wheelbarrow is worth far more than the plank. اور تمہیں پتہ ہے نا ویل بیرو زیادہ قیمتی ہے تمہارے ووڈن پلانک سے. But true friendship never notices things like that. لیکن اصل دوستی وہی ہے جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو حساب کتاب میں نہ لائے. Pray get it all at once and I will set to work at my barn this very day. barn کیا ہوتا ہے اس کا امیج میں آپ کو بھی دکھا رہی ہوں. یہ اس نے کہا کہ اس کی چھت میں کہیں کہیں سوراخ ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس کا جو اندر آٹا اور اس کی گندم رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ سب گیلی ہو جاتی ہے. اس پیراگراف پیج نمبر 6 کے لاسٹ لائن. Certainly cried little Hans and he ran into the shed and dragged the plank out. لہٰذا وہ بھاگا ہوا اپنے شیڈ کی طرف گیا اور وہاں سے وہ لکڑی کا پلانک لے کر آ گیا ملر کو دینے کے لیے. It is not a very big plank. یہ تو بڑا نہیں ہے سائز میں. said the miller looking at it. اس کو دیکھتے ہوئے کہا. And I'm afraid that after I have mended my barn roof there won't be any left for you to mend the wheelbarrow with. مجھے لگتا ہے کہ جب میں اپنی چھت مرمت کر لوں گا تو تمہاری ویل بیرو ٹھیک کرنے کے لیے شاید اس میں سے لکڑی نہ بچے. But of course that is not my fault. لیکن یقیناً اس میں میری تو غلطی نہیں ہے. And now as I have given you my wheelbarrow. اب جیسے کہ تمہیں میں اپنی ویل بیرو دے رہا ہوں. I'm sure you would like to give me some flowers in return. تو مجھے یقین ہے کہ تم اس کے بدلے میں مجھے کچھ پھول بھی دو گے. Here is the basket. یہ ٹوکری لے لو. And mind you fill it quite full. اور یاد رکھنا اس کو پورا اوپر تک بھرنا ہے. Quite full, said little Hans. اس نے کہا اچھا بھرنا ہے. rather sorrowfully. افسوس کے ساتھ کہہ رہا، اس کو دکھ ہو رہا ہے.
for it was really a very big basket, کیونکہ یہ بہت بڑی ٹوکری تھی. And he knew, اور وہ جانتا تھا, that if he filled it he would have no flowers left for the market, کہ اگر اس نے اس ٹوکری کو پھولوں سے بھر دیا تو سارے ہی پھول چلے جائیں گے, مارکیٹ لے جانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. And he was very anxious to get his silver buttons back, جبکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا اپنے سلور بٹنس واپس لینے کے لیے. Well, really, answered the miller, as I have given you my wheelbarrow. اچھا, میں تمہیں اپنی ویل بیرو دے رہا ہوں نا, تو I don't think that it is much to ask you for a few flowers. تو میرا نہیں خیال کہ بدلے میں تم سے پھول مانگ لینا تھوڑے سے کوئی بڑی بات ہے. I may be wrong, ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں, but I should have thought that true friendship was quite free from selfishness of any kind. مگر مجھے ایسا لگتا تھا کہ دوستی جو ہے وہ ہر قسم کی خود غرضی سے پاک ہوتی ہے, اس لیے میں نے یہ پھول مانگ لیے. My dear friend, ہائے میرے دوست, please, cried little Hans. اس نے کہا, you are welcome to all the flowers in my garden. تم میرے باغ کے سارے پھول لے سکتے ہو. I would much sooner have your good opinion than my silver buttons. میں اپنے سلور بٹنز کے بجائے تمہاری اچھی باتیں سننا, تمہاری رائے لینا پسند کرتا ہوں. میرے لیے ان کی زیادہ اہمیت ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے any day. And he ran and plucked all his pretty prime roses and filled the miller's basket. سارے کے سارے prime roses چنے, توڑے اور اس کی ٹوکری میں ڈال دیے. یہی وہ چاہ رہا تھا ملر. اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا, اور وہ اتنا سادہ تھا کہ وہ اس کی باتوں میں آ گیا اور اس کو سارے پھول دے دیے. گڈ بائی لٹل ہینڈ, said the miller. پھر اس کو خدا حافظ کر کے چلا گیا. As he went up the hill with a plank on his shoulder and the big basket in his hand. اور جب وہ اوپر گیا اپنے گھر کی طرف, تو اس نے وہ جو لکڑی تھی وہ اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوئی تھی اور اپنے بازو میں پھولوں والی ٹوکری ڈالی ہوئی تھی. گڈ بائی, said little Hans, and he began to dig away quite merrily. He was so pleased about the wheelbarrow. اور وہ جو کام کھدائی کا کر رہا تھا اسی کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا اور بڑا خوش تھا کہ اس کو ویل بیرو ملے گی. The next day he was nailing up some honeysuckles against the porch. اگلے دن وہ کچھ honeysuckles یا suckle بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, یہ پھولوں والی بیلیں ہوتی ہیں, وہ دیوار پہ چڑھا رہا تھا. When he heard the miller's voice calling to him from the road. جب اس نے ملر کی آواز سنی جو سڑک کی طرف سے اس کو بلا رہا تھا. So he jumped off the ladder. اس نے چھلانگ لگائی سیڑھی سے. And ran down the garden. اور باغ میں سے گزرتا ہوا بھاگتا ہوا گیا. And looked over the wall. اور دیوار کے اوپر سے اس کو دیکھا. There was the miller with a large sack of flour on his back. ملر وہاں کھڑا تھا اور اس نے اپنی کمر پہ بہت بڑا آٹے کا تھیلا اٹھا رکھا تھا. Dear little Hans, said the miller, would you mind carrying the sack of flour for me to market? اگر یہ تھیلا میں تمہیں کہوں کہ مارکیٹ میں لے جاؤ بیچنے کے لیے تو تم برا تو نہیں مانو گے؟ وہ جو ہنی شکلز ہیں اس کا امیج میں آپ کو دکھاتی ہوں, پھر ہم نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. یہ جیسے یہ پھولوں والے پودے ہیں اور ان کی یہ بیل ہے اور اس کو دیوار پر چڑھاتے ہیں, اس طرح وہ یہ کام کر رہا تھا. اوہ I'm so sorry, مجھے افسوس ہے, said Hans, but I'm really very busy today. لیکن آج میں بہت بزی ہوں, مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں. I forgot all my creepers to nail up. مجھے اپنے یہ جو creepers ہیں نیچے زمین والے پودے ہیں ان کو اوپر چڑھانا ہے. And all my flowers to water. پھولوں کو پانی دینا ہے. And all my grass to roll. اور گھاس کاٹنی ہے, اس میں رولر چلانا ہے. Well, really, said the miller, I think that considering that I am going to give you my wheelbarrow, it is rather unfriendly of you to refuse. دیکھو میں تمہیں اپنی ویل بیرو دے رہا ہوں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم مجھے انکار کرو, یہ بہت ہی انفرینڈلی ہوگا. یہ بات دوستوں کے شایان شان نہیں ہے. Oh, don't say that, cried little Hans. Please ایسے مت کہو, ہینس نے کہا. I wouldn't be unfriendly for the whole world. میں تو اس پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی unfriendly نہیں ہو سکتا. And he ran in for his cap. اور وہ اندر بھاگا اپنی ٹوپی لینے کے لیے. And trudged off with the big sack on his shoulders. Trug off کا مطلب ہے بڑی طاقت جمع کر کے, ہمت جمع کر کے آہستہ چلنا, کیونکہ
بہت بڑا آٹے کا تھیلا، جیسے آپ یہ پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا. اوکے، اٹ واز ویری ہاٹ ڈے، بہت گرمی تھی اس دن. اینڈ دا روڈ واز ٹیریبلی ڈسٹی، بہت جیسے آندھی طوفان آتا ہے تو مٹی بھی ہوتی ہے روڈ پہ، اس طرح تھا اس دن. اینڈ before Hans had reached the 6 milestone, he was so tired that he had to sit down and rest. اس سے پہلے کہ وہ جو روڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں مائل سٹونز، جن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے 1 کلومیٹر ہو گیا، 2 کلومیٹر ہو گیا، 3 کلومیٹر ہو گیا فاصلہ، وہ جب وہ 6 مائل سٹون تک پہنچا تو وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اس کو تھوڑا آرام کرنے کے لیے بیٹھنا پڑا. However, he went on bravely. اس نے بڑی بہادری کا کام کیا اور اوپر چڑھنا جاری رکھا. اینڈ ایٹ لاسٹ ہی ریچ دا مارکیٹ، آخر کار وہ مارکیٹ پہنچ گیا. آفٹر ہی ہیڈ ویٹڈ دیئر سم ٹائمس، کچھ دیر انتظار کرنا پڑا اس کو. ہی سولڈ دا سیک آف اے فلور فار اے ویری گڈ پرائز، لیکن آخر کار اس نے بہت اچھی قیمت پہ وہ آٹے کا تھالا بیچ دیا. اینڈ دین ہی ریٹرنڈ ہوم ایٹ ونس، پھر فوراً سے وہ گھر واپس آیا. فار ہی واز افریڈ دیٹ ایف ہی اسٹاپڈ ٹو لیٹ ہی مائٹ میٹ سم رابرز آن دا وے. اس کو خود ہی پتا تھا یہ کہ اگر اس کو دیر ہو گئی تو راستے میں شاید اس کو ڈاکو لوٹ لیں، اس لیے وہ جلدی جلدی واپس آ گیا. اٹ ہیز سرٹنلی بین اے ہارڈ ڈے، یہ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ آج تو بہت ہی مشکل دن تھا. سیڈ لٹل ہینڈس ٹو ہمسیلف ایز ہی واز گوئنگ ٹو بیڈ، جیسے ہی وہ اپنے بیڈ کی طرف گیا. آئی ایم گلیڈ آئی ڈڈ ناٹ ریفیوز دا ملر، لیکن چلو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ملر کو انکار نہیں کیا. فار ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، کیونکہ وہ میرا بہت اچھا بلکہ سب سے اچھا دوست ہے. اینڈ بسائڈس، اس کے علاوہ ہی از گوئنگ ٹو گیو می ہز ویل بیرو، وہ مجھے اپنی ویل بیرو بھی تو دے رہا ہے. Early the next morning, the miller came down to get money for his sack of flour. اگلے دن ملر جب کہ وہ بیڈ میں ہی تھا اس کے پاس آتا ہے اپنے آٹے کے تھیلے کے پیسے لینے کے لیے. But little Hans was so tired that he was still in bed. جبکہ ہینس اتنا تھکا ہوا تھا کہ وہ بیچارہ بھی بیڈ ہی میں تھا. Scolding Hans for being lazy. اب یہ اس کو باتیں سنائے گا. Upon my word, said the miller, you're very lazy. Really, considering that I am going to give you my wheelbarrow, I think you might work harder. Upon my word کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں قسم سے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یقین کرو. ملر نے کہا تم بہت ہی سست ہو. ریئلی، تمہیں تو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں تمہیں اپنی ویل بیرو دے رہا ہوں اور میرا خیال تھا کہ اس کے بعد تم محنت کرو گے. Idleness is a great sin. یہ جو بیکار رہنا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے. And I certainly did not like any of my friends to be idle or sluggish. اور میں تو اپنے کسی دوست کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ سست بنے اور بیکار بنے. You must not mind my speaking quite plainly to you. اور یہ جو میں تم سے صاف صاف اور کھری کھری بات کر رہا ہوں تمہیں ہرگز اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. Of course I should not dream of doing so if you were not my friend. اگر تم میرے دوست نہ ہوتے تو میں کبھی بھی اس طرح نہ کہتا. But what is the good of a friendship if one cannot say exactly that one means. لیکن دوستی کا فائدہ ہی کیا اگر ہم وہ نہ کہہ سکیں جو ہم کہنا چاہتے ہیں. Anybody can say charming things and to try to please and to flatter. یہ چکنی چپڑی باتیں اور مکھن لگانا یہ کام تو ہر کوئی کر سکتا ہے. But a true friend always say unpleasant things. لیکن جو اچھے اور مخلص اور سچے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تھوڑی کڑوی کسیلی باتیں بھی کرتے ہیں. And does not mind giving pain. اور اس سے آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. Indeed, if he is a really true friend, he prefers it. اگر وہ آپ کا سچا دوست ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا، یعنی ڈانٹے گا بھی اور کڑوی کسیلی باتیں بھی سنائے گا آپ کی غلطیوں پہ، اگر وہ آپ سے مخلص ہوا تو، یعنی کوئی بھی انسان. For he knows that then he is doing good. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ یہ اچھا کر رہا ہے اور اپنے دوست کی بھلائی اور بہتری کے لیے کر رہا ہے. I'm very sorry, said little Hans. اب یہ کہتا ہے ہینس اس کی ڈانٹ سننے کے بعد، مجھے بہت افسوس ہے، میں سوری کرتا ہوں. rubbing his eyes and pulling off his نائٹ کیپ، اپنے سر سے رات کو جو اس نے ٹوپی پہنی تھی پہن کے ہی سو گیا تھا، اس کو اتارا اور اپنی آنکھوں کو رگڑا. But I was so tired that I thought I would lie in bed for a little time. میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ مجھے لگا اگر میں ذرا دیر کے لیے آرام کر لوں. And listen to the birds singing. اور یہ جو پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں ہیں یہ سن لوں.
Do you know that I always work better after hearing the birds sing? आपको मालूम है कि जब मैं परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें सुनता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ और फिर मैं बेहतर तरीके से काम करता हूँ। ये अब उसको जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वो उस तक पैसे पहुँचाने क्यों नहीं आ सका और सो गया। Well, I'm glad of that, said the miller, clapping little hands on his back. उसकी बैक पे थपकी देते हुए उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। For I want you to come up to the mill as soon as you dressed. जैसे ही तुम कपड़े चेंज करो तो फ़ौरन मेरे पास ऊपर मिल में आ जाना। And mend my barn roof for me, और मेरे लिए छत मुरम्मत करनी है मेरी बान की जिसके अंदर सुराख है। यहाँ से पढ़ी हूँ बेटे। Poor little Hans was very anxious to go and work in his garden. वो बेचारा सोच रहा था कि वो अपने बाग में जाएगा और काम करेगा। For his flowers had not been watered for 2 days. 2 दिन से उसने अपने फूलों को पानी नहीं दिया था। But he did not like to refuse the miller. लेकिन मुसीबत ये कि वो मिलर को भी इनकार नहीं करना चाहता था। As he was such a good friend to him. क्योंकि वो समझता था कि मिलर उसका बहुत अच्छा दोस्त है। Do you think it would be unfriendly of me if I said I was busy? अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज मसरूफ़ हूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगे इस बात को। अब वो रेजिस्टेंस भी शो कर रहा है लेकिन बहुत पोलाइट वे में। He inquired in a shy and timid voice, हल्की सी आवाज़ में और बहुत ज़्यादा उसने शर्मिंदगी के साथ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट के साथ उसको पूछा। Well, really, answered the miller. अच्छा, I do not think it is much to ask of you. मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें ये बात मुझे पूछनी चाहिए। Considering that I am going to give you my wheelbarrow, क्योंकि मैं अपनी व्हील बैरो तुम्हें दे रहा हूँ। ये कोई चौथी दफ़ा उसने जिक्र कर दिया है और हर बात में उसको इसी तरह एक्सप्लॉयट करता है। उससे फेवर मांगता है, उससे चीज़ें मांगता है और बदले में कहता है मैं तुम्हें व्हील बैरो दे रहा हूँ, जबकि हम जानते हैं एज अ रीडर कि व्हील बैरो बिल्कुल बेकार है। But of course, if you refuse, I will go and do it myself. अच्छा, अगर तुम इनकार करोगे तो मैं खुद ही कर लूँगा। Oh, no, on no account, हरगिज़ नहीं, cried little Hans, and he jumped out of the bed and dressed himself. वो बेड से बाहर निकला, कपड़े पहने and went up to the barn, और ऊपर चला गया उसकी छत मरम्मत करने के लिए। He worked there all day long, सारा दिन उसने वहाँ काम किया, till sunset, सूरज गुरूब होने तक। And at sunset the miller came to see how he was getting on, और जैसे ही सूरज ग़रूब होता है तो मिलर उसको देखने आता है कि उसने कितना काम कर दिया है। हालांकि सारा दिन वो काम में मसरूफ़ था, इसने आके उसको चाय पानी भी नहीं पूछा। जैसे ही दिन ख़त्म हुआ, रात होने लगी, अंधेरा छाने लगा तो वो आया है और पूछता है कि हो गया काम। ये था पेज नंबर 9। यहाँ पे एंड करते हैं और इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10 से पेज नंबर 13 तक। Till my next video, the last part. Stay tuned, stay blessed, stay connected. Allah Hafiz.